خواتین حضرات، فلوریڈا جو ہے اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے. یہ دھوپ نکل آئی ہے، میرا خیال ہے کہ میرے پشت پہ وہ جو راستہ ہے وہاں سے آپ کو ایک دھوپ دروازہ نظر آ رہا ہوگا. چنانچہ یہاں طرح طرح کے درخت ہیں، بارش تقریباً روزانہ ہوتی ہے. اور یہ جو میں یوں کر رہا ہوں بار بار، وہ اس لیے بھی ہے کہ مچھر ہیں بہت، لیکن اتنے زہریلے نہیں. ہمارا مچھر تو ایسا ہی ایک آ جائے تو گھوں گھوں کر کے پریشان کرتا ہی ہے بیچارے، یوں میرے منع کرنے سے منع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ پودوں کی، فرنوں کی، درختوں کی بہتات ہے. بارش ہوتی ہے، ساتھ زمین زرخیز ہے، نیچے بھی پانی ہے، اور موسم بھی گرم ہے. ایسے ایسے نایاب پھول ہوتے ہیں جو میں نے کم ہی دیکھے ہوں گے، خاص طور پہ فرنیں جو پانی میں سے اگتی ہیں. یعنی یہاں فرنوں کے جنگل ہیں. جب لاہور میں ہم نرسری میں جاتے ہیں تو ایک فرن جو ہے وہ 500 روپے کی لے کے آتے ہیں، اور یہاں پورے کے پورے جنگل ہیں. بلکہ یہ جو پام ٹری ہیں ان کے ساتھ وہ چمٹی ہوئی ہیں فرنیں. اور اسی طرح یہ جو آپ جنگل پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی طرح طرح کی فرنز ہیں، طرح طرح بوٹے ہیں. اور ایک بات ہے، پھول خوبصورت ہیں لیکن ان میں خوشبو نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. ہمارے جو پھول ہیں نا، وہ تو مطلب شرین پر جب پھول آتے ہیں یا کیکر پر آتے ہیں تو دھوم مچا دیتے ہیں. 1 کلومیٹر پرے اگر شرین کا ایک درخت ہو اور پھولوں پہ زرد پھولوں پہ آیا ہو، اور وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ سنایا بھی تھا کہ اس کیفیت میں جب شام ڈھلتی ہے تو شرین کے پھول بھی زرد ہوتے ہیں. تو میاں محمد صاحب نے کہا تھا کہ وچھڑ گیا جی کی یہ نشانی جویں دیگر رنگ شریاں. یعنی جو بچھڑ چکے ہوتے ہیں اپنے محبوب سے، ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کے چہرے اسی طرح ہی ہوتے ہیں جس طرح شام ڈھلے شریں کے پھول ہوتے ہیں. اور وہ خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ وہ باسیوں میں بھی رچ جاتی ہے. یعنی اگر کوئی حسین دوشیزہ ہو تو وہ بھی اگر پاس سے گزرے تو آپ کو مہک آتی ہے کہ یہ شریں کے کسی جنگل سے ہو کے آئی. اچھا، فلوریڈا جو ہے، ایک اور اس کے بارے میں آپ کو اطلاع کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ایک ہوملیس اور ہنگری کراؤڈ ہے، ان کو کہتے ہی ہنگری اینڈ ہوملیس ہیں. ایسے آوارہ گرد لوگ ہوتے ہیں، فقیر منش، مانگتے مانگتے تو نہیں ہیں لیکن کاٹ کباڑ اپنی وہ ٹرالیوں میں رکھ کے دھکیلتے رہتے ہیں. کبھی کہیں سو گئے، کبھی کہیں پناہ لے لی، کہیں چھوٹا سا ٹینٹ لگا لیا اگر ہے. اور جو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ان میں سے بیشتر لوگ کیا کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ غریب ہوتے ہیں؟ کیا یہ مانگنے یا اس طرح در بدر ہونے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ان میں سے بیشتر ذہنی عوارض جو ہوتے ہیں ان میں مبتلا ہوتے ہیں، گھروں سے نکل آتے ہیں. اور ان میں بہت سارے ایکس آرمی ہوتے ہیں، سولجرز ہوتے ہیں. اور وہ کیوں ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جنگوں میں جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اور جو کچھ ان پہ گزری ہوتی ہے اور جو کچھ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ سب ان کے دماغ پر اثر کر جاتا ہے. اس وقت انہیں خبر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ہیٹ آف دا بیٹل، وہ تو ہیٹ میں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے ظلم کیے. چنانچہ ان میں ذہنی طور پہ جو ہلے ہوئے ہیں لوگ، وہ ایکس آرمی. اس کے بعد چند ایک ایسے لوگ جو بینکرپٹ ہو گئے، یعنی یک لفظ. یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے، ہر چیز چل رہی ہے انسٹالمنٹس پہ. اگر آؤٹ آف جاب ہو جاتا بندہ، ایک دو دھچکے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اسٹریٹ پر آ جائے. اور سینٹرل پارک نیو یارک میں نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ اتنی گریسفل عورت تھی کہ میں بلیو نہیں کر سکا تھا کہ یہ ہوملیس. اور مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ بہت پڑھی لکھی ہے اور اس کو احساس ہو گیا دنیا کی بے ثباتی کا، اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اور یہ اسی طرح ایک ٹرالی پہ
یا ٹریم پہ اپنا سامان رکھ کر یہ بس جنگلوں میں گھومتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی طرح جوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ ساغر صدیقی تھے، عادت تھی ان کو نشے کی، تو انہوں نے بھی جوگ اسی لیے لے لیا تھا، فقیر ہو گئے تھے تاکہ وہ اپنے نشے کی لت پوری کرے۔ چنانچہ ان کی جو تفصیل میں بیان کر رہا ہوں ہوم لیس کی، وہ اس لیے کہ جب سردیاں آتی ہیں اور مائنس ٹمپریچر ہو جاتا ہے نارتھ میں، تو یہ لوگ باقاعدہ ہجرت کرتے ہیں فلوریڈا کی طرف۔ یہاں موسم گرم ہوتے ہیں، خوشگوار ہوتے ہیں، چنانچہ وہ پلوں کے نیچے ادھر ادھر سارے پھیل جاتے ہیں، اور میری بیٹی کبھی کبھار ان کو کھانا بھی دے آتی ہے، ورنہ وہ چرچز وغیرہ میں سے بھی کھا لیتے ہیں۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوم لیس جو ہے وہ کسی پولیس مین کے گلے پڑ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے گرفتار کر لو۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تمہیں کس سلسلے میں گرفتار کروں، تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں۔ کہتا میں تمہاری وردی پھاڑ دوں گا، اس کی وردی پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں ہونا چاہتے ہو گرفتار؟ کہتا ہے میں 2 مہینے سے نہایا نہیں، تم مجھے تھانے لے کے جاؤ گے، وہاں پہ واش روم ہوگا، تمہارا صابن استعمال کروں گا، صاف ستھرا ہو جاؤں گا، اگلے دن تم مجھے پتہ چھوڑ دے ہوئے۔ چنانچہ اگر وہ گرفتار ہونا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ 2-3 ماہ کے بعد نہا لیا کریں۔